کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے. لوگوں کو حضور کی شان کا جلسہ بڑا برا لگتا ہے. ہر عنوان اعظم ہے حضور کی شان ہے، یہ مت بیان کر. ارے سارے نبی یہی بیان کرنے آئے تھے. عیسیٰ بیان کر رہے شان مصطفیٰ، وہاں سانپ بیٹھ کر سن رہا ہے. سانپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے. جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ، اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا، جس رخ ودعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا، ذرا بتانا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا تو سانپ ہے اور تو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا. تو ایک کام کر، ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ 3 دن تک غار ثور میں رکے گا. تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تو غار میں جا کے بیٹھ جا، وہ تجھے وہیں ملے گا. کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تو کہاں ڈھونڈتا پھرے گا. اس نے آنا تو کہاں ہے؟ وصال سے پہلے غار ثور میں تو وہیں جا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 557 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 5.5 صدیاں ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں. کتنے سال ہو گئے حافظ جی؟ 600 ہو گئے. صحیح عرض کیا میں نے؟ دیکھو ایسے حساب آتا ہے. کتنے سال پرانا، حالانکہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی نا، وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا. 600 سال پرانا سانپ. اور ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا، ہے نا. 600 سال پرانا سانپ. صدیق کو 70 مرتبہ ڈنک مار رہا ہے. صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا. صدیق یہ سوچتے ہیں کہ میں ہٹاؤں گا تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی. میں عشق اسے کہتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ یوں عشق کرتے ہیں. عشق رسول اس کا نام ہے. یا اللہ آپ پر تو غضب، بجلیاں گرتی ہے آپ پر. تو حضور کی شان سن کر، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر نہیں، آپ تو شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جم کے بیٹھے. اتنی سردی میں بڑے سے بڑا کوئی مشاعرہ کوئی پروگرام ہوتا تو لوگ نہیں ٹکتے، لیکن یہ حضور کا عشق ہے کہ سب کھڑے ہو کر کے سن رہے ہو، بیٹھ کے سن رہے ہو، اور ایسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو کہ لگتا کہ سردی ختم ہو چکی ہے. صدیق کو 70 مرتبہ اس نے ڈنگ مار. صدیق نے پیر نہیں ہٹایا. مر جانا گوارا ہے، محبوب کو تکلیف گوارا نہیں ہے. وہاں وہی منظر ہوا، آنسو نکلے سرکار کے چہرے پہ. سرکار نے کہا کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا 70 بار. حضور نے لعاب نکالا لگا دیا. اب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیں. وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. انہوں نے نماز دی، آپ پر قربان کی، انہوں نے جان قربان کی. حضور آپ نے کیا کیا؟ اور تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. نتیجہ یہ نکلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع مطلب ایک ہوتا ہے جسم، اس کو کہتے ہیں اصل، اور ایک ہوتا ہے سایہ، اس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے پیڑ، اس کو کہتے ہیں اصل. ایک ہوتا ہے پھل، اس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے دودھ، اس کو کہتے ہیں اصل. اور اس پر ہوتی ہے بالائی جس کو آپ ملائی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے باپ جس کو کہتے ہیں اصل. ایک ہوتا ہے بیٹا جس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے پودا جس کو کہتے ہیں اصل. دوسری ہوتی ہے اس کی ڈالیاں، اس کو کہتے ہیں فرع. اب آپ بتائیں، جب تک کہ پودا نہ ہو ڈالی ہو سکتی ہے، جب تک باپ نہ ہو بیٹا، حلالی بیٹا باپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دودھ نہ ہو تو بالائی
ہو سکتی ہے، جسم نہ ہو تو سایہ ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو وہ ہیں، فرو مطلب جیسے دودھ کے بغیر بالائی نہیں، جسم کے بغیر سایہ نہیں، جس طریقے سے درخت کے بغیر پھل نہیں، جس طریقے سے پودے کے بغیر ڈالیاں نہیں، اسی طرح آپ کے بغیر یا رسول اللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سچی بات تو یہ کہ آپ کی اطاعت کروانا مقصد ہے، ورنہ یہ سارے فرائض فرو ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے۔ جب تک آقا سے عشق نہیں کرو گے، آقا سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا، ایمان کامل نہیں ہوگا، اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو یوں ہی اسی طرح تباہ ہوتا